الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے. اسی مناسبت سے ایک اہم ترین سیرت کا جو حصہ ہے اور ہزارہا عبرتیں ہیں اس میں، اس امت پہ آنے والا سب سے بڑا سانحہ ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت. اور آپ کی رحلت، آپ کی وفات اسی ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول بروز سوموار ہوئی ہے. دل و دماغ حاضر رکھیے اور ان عبرتوں اور حکمتوں میں تدبر کیجیے. اللہ نے کائنات میں انسانوں کی کامیابی کے لیے اور انسانوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنی بندگی کی طرف لانے کے لیے اور بندگی کا منہج اور طریقہ بتلانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہیں.
اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ قوم دشمن ہو گئی اور آپ کو پھانسی دینے کا پروگرام بنایا۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، اور ان کے اٹھائے جانے کے بعد 575 سال گزرے۔ دنیا میں خصوصاً عرب میں شرک کا دور دورہ، کفر مستحکم ہو چکا ہے، اس حد تک کہ کعبۃ اللہ میں 365 بتوں کی پوجا جاری ہے۔ 360 اللہ کو منظور ہوا کہ ان اندھیروں کو ختم کیا جائے، اس جہالت کو علم و عرفان میں بدلا جائے، شرک مٹا کے توحید کا پرچار کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے عام الفیل کے 50 یا 55 دن کے بعد عبد المطلب کے فوت شدہ بیٹے عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے آنگن میں اس ہستی کو پیدا کیا کہ جس ہستی جیسا شان والا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ آپ کی سیرت کا یہ پہلو آپ نے دیکھا ہوگا، ربیع الاول میں سارے ہی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ پہلو ذکر نہیں کیا جاتا کہ جس ہستی نے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے انہیں پیدا کیا، پیر والے دن، سوموار والے دن آپ پیدا ہوئے۔ اور عجیب اتفاق ہے، محدثین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت سوموار کو ہوئی، اور آپ پر پہلی وحی جو اتری تو وہ بھی سوموار کو اتری۔ آپ نے مکہ سے ہجرت کی تو بھی سوموار کو، اور آپ مدینہ پہنچے تو تب بھی دن سوموار کا تھا، یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو تب بھی دن سوموار کا تھا۔ اس عظیم ہستی کے سانحہ رحلت کا ذکر کروں گا کہ آپ نے جب عمر کی 40 بہاریں پوری کی اور غار حرا میں اللہ نے آپ کو ایک عظیم مشن حوالے کیا، اور کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرا پیغمبر پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس ذات نے آپ کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اسی کے نام سے آغاز کیجئے۔ آپ اترتے ہیں، پھر آپ پر سلسلہ وحی شروع ہوتا ہے۔ کبھی قرآن مقدس یوں کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ میرا پیغمبر جو آپ کی طرف قرآن اتارا گیا ہے، آپ اس قرآن کی تبلیغ شروع کر دیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ او چادر لپٹنے والے، چادر اوڑھنے والے، چادر میں لپٹنے والے، لنگی میں لپٹنے والے، قم اٹھئے، فانذر ڈرانا شروع کیجئے۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اکبر۔ قم اللیل الا قلیلا، میرا پیغمبر اٹھیے رات کو مگر تھوڑا سا۔
اٹھیے پوری رات، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، کتنا آرام کریں، کتنا اٹھیں؟ فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا آدھی سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، کیا کرنا ہے اٹھ کے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھنا ہے، آپ کا کام ہی قرآن پڑھنا، قرآن سنانا، قرآن پہنچانا، قرآن بیان کرنا، قرآن والا عقیدہ پھیلانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر، جس انداز میں شرک کے گھر میں آپ کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی سے جب آپ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، مکہ میں قرآن مچتا ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے بیگانے ہو گئے، رشتے ناتے ٹوٹ گئے، نام لیوا جان لیوا بن گئے، لیکن آپ نے رب کا قرآن نہیں چھوڑا، مکہ چھوڑ دیا، حرم چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑ دیا، رشتے دار چھوڑ دیے، وطن چھوڑا، آپ مدینہ منورہ چلے گئے رات کے اندھیرے میں، لیکن رب کی قرآن کو پھیلاتے رہے، رب کی توحید سناتے رہے۔ آپ نے مکہ چھوڑا، زیادہ وقت نہیں گزرا، 8 سال گزرے تھے، تو جس مکے سے آپ رات کے اندھیرے میں گئے تھے، اسی مکے کے اندر آپ کو اللہ نے دن کے اجالے میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح بنا کر داخل کر دیا۔ کس شان سے آپ داخل ہو رہے ہیں؟ مکہ فتح ہو گیا، اللہ اکبر۔ پھر 8 ہجری آپ مکہ سے پھر جب مدینہ منورہ واپس چلتے ہیں، قربان جاؤں آپ مدینہ میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس ہستی کو ہم نے یوں نکالا ہے، یا جو ہستی یوں رات کے اندھیرے میں گئی، وہ ایسے فاتح بن کے آئیں گے۔ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ صفا کی پہاڑی سے اٹھنے والی آواز یہ اتنی گونجے گی کہ قیصر و کسریٰ بھی کانپ جائیں گے، ان کے محلات میں بھی لرزہ آ جائے گا۔ قربان جاؤں آپ مکے سے رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، لیکن مدینہ میں اللہ نے وہ مضبوطی عطا کی، آپ کے دین کو ایسے مستحکم کیا کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کائنات کی سپر پاور کو خط لکھ رہے ہیں، بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں، اور لکھتے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، 20 صفحے 30 صفحے کا خط جا رہا ہے، نہیں، ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے بسم اللہ، اور ہم تو جب خط لکھتے لکھتے نا 3 صفحے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں از طرف احمد جمشید خان، ہیں؟ نہیں، پہلے صفحے ہی میں ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہری پور والو یہ بھی بتلا دوں، میرے پاک پیغمبر کے جتنے بھی خطوط آپ دیکھ لیں، کسی خط کے شروع میں 786 لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں آج کل لوگ خط لکھتے ہیں تو کیا اوپر کیا لکھ لیتے ہیں بسم اللہ کی جگہ؟ پتہ نہیں یہ کس بلا کا معنی ہے 786، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نہ لکھنے والے کو پتہ ہے نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جی بسم اللہ اس لیے نہیں لکھتے کہ یہ کبھی گر جاتا ہے صفحہ تو کبھی ڈھیر پہ ہوتا ہے۔ او میرا بھائی، تو پھر یہ 786 بسم اللہ کا ترجمہ ہے کیا ہے؟ یہ تو ترجمہ بھی نہیں بنتا، یہ تحریف ہے۔ اگر یہ بسم اللہ کا معنی ہے یا بسم اللہ ہی کی جگہ ہے،
پھر تو آپ کو یوں پڑھنا چاہیے جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو آپ کہیں 786 اللہ اکبر، بسم اللہ کی جگہ آپ 786 میرا دوست بالکل غلط کام ہے، اور قرآن مقدس کے ساتھ یہ اور بسم اللہ کے ساتھ یہ ایک مذاق ہے۔ خیر آپ نے خطوط لکھے، بادشاہ بھی حیران و پریشان ہے۔ اللہ نے آپ کو جہان میں دین پھیلانے کا وہ موقع عطا کیا 23 سالوں میں۔ قربان جاؤں ہری پور والو، یہ جملہ میرا یاد رکھنا کہ میرے پیغمبر کے شان اور مقام اور فضیلت کی جہاں دیگر وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے آپ نے 23 سالوں میں جو رب کی توحید کا کام کیا ہے آپ سے پہلے یہ کسی نے صدیوں میں نہیں کیا۔ جو دین توحید آپ نے 23 سالوں میں پھیلایا یہ صدیوں میں کوئی پھیلا، اتنی محنت آپ نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دن آیا، سن 9 ہجری ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا حج کے لیے لوگ جائیں گے، امیر حج ابو بکر صدیق ہوگا۔ حج کا امیر کون ہوگا؟ یہ کس سن کی بات؟ سن 9 ہجری، ہجرت کا 9واں سال ہے۔ حج ادا ہو گیا۔ سن 10 ہجری میں اعلان ہو گیا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج کریں گے۔ لوگوں کا ایک ہجوم، ہر طرف سے لوگوں کے قافلے ہی قافلے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی معیت میں حج۔ لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہر طرف سے جمع ہو گیا۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ میرے پیغمبر کا حج کیسا تھا اس پہ انشاءاللہ گفتگو تفصیل سے کروں گا۔ ابھی اختصار سے اتنا ہی کہتا ہوں کہ آپ پہنچتے ہیں اور اس حج کا نام حجۃ الوداع ہے۔ کیا نام ہے؟ حجۃ الوداع۔ یہ بھی ایک عبرتوں، حکمتوں، تعلیم اور علم سے بھرپور ہے، اور آپ کا خطبہ حجۃ الوداع بھی ایک تاریخ، ایک دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آپ جمعے کا دن ہے، میدان عرفات میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں سے کہا، او لوگو انکم مسئولون عنی۔ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگ کھڑے ہیں۔ انکم مسئولون عنی، او لوگو تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں تم سے، الا هل بلغت الرسالہ، الا هل بلغت الرسالۃ، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تو سارے یک زبان ہو کے جواب دیتے ہیں، قد بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ۔ کیا عجیب جملے ہیں۔ فرمایا قد بلغت الرسالہ، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے رب کی امانت پہنچا دی امت تک۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے امت کی ہر خیر خواہی ان کو بتلا دی۔ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، آپ نے سارے پردے ہٹا کے لوگوں کو حق اور سچ بتلا دیا ہے۔ اب کوئی بات پردہ خفا میں نہیں رہی۔ تو نبی کریم یوں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ
فرش والوں نے تو گواہی دے دی، تو گواہ ہو جا۔ جب حاضرین نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا تو میرے پاک پیغمبر نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، آج تم موجود ہو، جب دین تمہیں پہنچایا، جو سامنے نہیں ہے غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ جو اس وقت نہیں آگے آئیں گے ان تک پہنچانا، تو وہی ان کی محنت ہے کہ آج دین میرے اور آپ تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں آ گیا، یہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے کہ میں اور آج آپ کلمہ گو ہیں اور مزے سے رب کی توحید سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرما لیا، اسی وقت عصر کا وقت ہے، عرفات کا میدان ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ نے اپنی شہادت یوں اتاری الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، دین مکمل ہو گیا۔ یہ اشارے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی آیات سے سمجھ گئے تھے اشارہ کہ جب دین مکمل ہو گیا تو نبی کے آنے کا مقصد بھی دین مکمل کرنا ہوتا ہے۔ لگتا ہے جب دین مکمل تو اب آپ کے جانے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، یہ ایک اشارہ وہ سمجھ گئے۔ اور پھر جب سورہ نصر کی آیتیں اتری تھی، سورۃ نصر اتری تھی 30ویں پارے میں، کون سی؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ رب کی تسبیح شروع کر دیں، توبہ اور استغفار شروع کر دیں۔ یہ سورت جو ہے یہ اشارہ بتلا رہی تھی کہ آپ کی مدت پوری ہونے والی ہے۔ کس پیارے انداز سے آپ کا ذہن بنایا جا رہا ہے، تیاری کیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا، سفر کا مہینہ ہے، آخری تاریخیں، یا آپ جنت البقیع گئے، ایک جنازہ پڑا، جب گھر آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باری حضرت میمونہ کے پاس تھی، آپ باری باری پوچھتے، لیکن میں اختصار کے ساتھ چونکہ جا رہا ہوں تو چند چیزیں ذکر کرتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ آپ تشریف لاتے ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا واہ رأسہ، ہائے میرا سر، یعنی مجھے درد سر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں بھی یہی کہتا ہوں، مجھے بھی درد سر ہے، مجھے بھی سر میں شدید درد، بخار شروع ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سفر کا مہینہ آخری تاریخ ہیں، اور آپ بخار مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، لیکن قربان جاؤں آپ بخار میں بھی بیماری میں بھی آتے ہیں اور با جماعت نماز پڑھاتے ہیں، امامت کروا رہے ہیں،
پھر دونوں ہاتھوں کے سہارے، ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری جانب سے آپ کو سہارا دیے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو حجرے تک لے جاتے ہیں، پھر امامت کے لیے لے کے آتے ہیں۔ بیماری میں بھی آپ نمازیں پڑھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کل کس کی باری ہے، یعنی کون سی بیوی کے پاس جانا ہے، کس کے حجرے میں ٹھہرنا ہے۔ تو باقی سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کی اب ہمت نہیں ہے مختلف جگہ جانے کی، اور چاہت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو سب نے مل کے کہا اللہ کے پاک پیغمبر، ہم سب نے اپنی باری حضرت عائشہ کو بخش دی ہے، جب تک آپ چاہیں آپ ابھی انہی کے پاس ٹھہریں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آتے ہیں، اور وہیں آخری دن تک آپ، بلکہ آخری دن کیا کہوں کہ اللہ نے آپ کی قبر مبارک بھی وہیں بنا دی۔ آپ ٹھہرتے ہیں یہاں، مسجد میں بھی آتے ہیں۔ ایک دن آیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق مصلی پہ آگے، آپ نے نماز شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، جب طبیعت میں بہتری محسوس کی، فرمایا مجھے اٹھاؤ، مجھے مسجد لے چلو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دیتے ہوئے آپ کو لے آتے ہیں۔ جب مسجد آپ کو لے کے آتے ہیں تو ابو بکر صدیق کی جو ہی نظر پڑتی ہے تو ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آ گئے تو آپ نے مصلی چھوڑ دیا۔ جب آپ پیچھے ہونے لگے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مکانک مکانک، ابو بکر ٹھہرے رہیے، مکانک اپنی جگہ ٹھہریے۔ لیکن صدیق اکبر نہیں ٹھہرے، پیچھے ہو گئے۔ نبی کریم مصلی پہ آ گئے، جہاں سے نبی کریم نے ابو بکر نے قرات چھوڑی، نبی علیہ السلام نے وہیں سے قرات شروع کی۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ ابو بکر، جہاں ابو بکر پہنچے تھے وہیں سے نبی علیہ السلام نے قرات شروع کی، نماز ہو گئی۔ لوگ ابو بکر صدیق کی اقتداء میں، ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی اقتداء میں، جو ہی نماز ہوئی فرمایا ابو بکر آپ کو جب میں نے اشارہ کر دیا کہ ٹھہرے رہی، آپ کیوں نہیں ٹھہرے؟ قربان جاؤں صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافۃ ان یؤمک یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کی امامت کر سکے۔ آپ سے آگے بڑھے، باپ کا نام لے کے کہا میری اتنی ہمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ چند دن کی بات ہے، کچھ دن گزرے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین فرماتی ہیں میرے حجرے ہی میں تھے، فرمایا قلم کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ تحریر لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ یہ بات فرمائی اور غشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش میں آئے، فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدہ، اس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو صحابہ کرام جب آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور غشی طاری ہوتی ہے تو کوئی کسی کو اتنی ہمتی موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ جائے اور قلم کاغذ لائے۔ لیکن جب آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم، کاغذ قلم لاؤ تاکہ لکھ دوں، تو حضرت فاروق اعظم بڑھ کے کہنے لگے آگے
حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر اب ہمیں مزید کسی تحریر کی ضرورت نہیں جو ہمیں گمراہی سے بچائے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ جملہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ واقعہ سنا، یہاں تک بیان کیا اور رفع ڈال دیا پوری دنیا میں۔ جی کیوں؟ جی فاروق اعظم نے کتنا بڑا ظلم کیا، جب نبی علیہ السلام نے کہا کاغذ قلم لاؤ، انہوں نے کاغذ قلم نہیں لایا، وہ نہیں لے کے آئے، اور نعوذ باللہ پھر ان کو موقع ملتا ہے اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خوب اپنے دل کا وہ بغض اور بھڑاس وہ نکالتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ لکھنا کیا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، یہ لکھنا چاہتے تھے۔ تو میں نے کہا 14 صدیاں بعد آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ لکھوانا چاہتے تھے؟ جب لکھوایا نہیں تو آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ لکھوانا چاہ رہے تھے؟ کیسے عجیب لوگ ہیں، ہر طرف سے اپنے مفروضے بنا بنا کے صحابہ کرام کے اوپر تان کرنے کا کوئی موقع تلاش کرتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم ان کے اوپر بڑک جائیں۔ آئیے ذرا سمجھیے، میں پوچھتا ہوں اس واقعہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک قید حیات میں رہے۔ کتنے دن؟ تو ظالموں، تمہیں ابو بکر صدیق حضرت عمر ہی کے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ قلم کاغذ لانے کا تو عمر کو نہیں کہا تھا، تو حضرت علی لے آتے۔ جی کوئی اور قلم کاغذ ہی لانا تھا نا تو کوئی اور لے آتے، وہاں صرف حضرت عمر ہی کھڑے تھے کیا کہ تمہیں ان پہ اعتراض کا حق مل گیا؟ اور اگر اس دن نہیں لائے تو 4 دن کے بعد کسی اور دن کہہ دیتے کہ اب لے آؤ۔ یہ کیوں کہا؟ اب ذرا سنیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل مقصد قلم کاغذ منگوانے کا یہ نہیں تھا کہ کوئی تحریر لکھ دوں، بلکہ امتحان لینا تھا۔ کیا لینا تھا؟ امتحان لینا تھا کہ 23 سال ان کو قرآن سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت بھی حجۃ الوداع پہ اتری ہے۔ پھر نبی کریم نے اسی خطبے میں فرمایا انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 کو تھامے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گمراہ نہیں ہوگے جب تک تھامے رہو گے، کون کون سی؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اب دیکھتا ہوں کہ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے میری سنت کے ہوتے ہوئے اب بھی کسی تحریر کی ضرورت ہے ان کو جو گمراہی سے بچائے، یا یہ سمجھ گئے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہیں؟ تو فاروق اعظم پیغمبر کے اس انداز کو سمجھ گئے تو آپ نے آگے بڑھ کے 100/100 نمبر لے کے پاس کیا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر، ہم نے 23 سال آپ سے قرآن سنا ہے اور قرآن مکمل ہے، آپ کی 23 سالہ سیرت اور آپ کی سنت ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ، پھر وہ دن آیا، آخری دن ہے، آخری دن سوموار کا دن، نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، صدیق اکبر آتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں؟
کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آج مجھے اجازت ہو تو میرا گھر تھوڑا فاصلے پر ہے، اس بیوی کے پاس جاؤں، مقام میں نسخ۔ تو آج آپ کی طبیعت قدرے بہتر ہے کیونکہ آج آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا ہے، تو میں وہاں سے ہو کے آتا ہوں گھر سے۔ فرمایا آپ چلے جائیں۔ صدیق اکبر گھر چلے جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگوائی تھی۔ نبی علیہ السلام نے میرے سینے کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کا سینہ، آپ کی پشت میرے سینے سے ٹکر رہی تھی۔ اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر اندر آئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ نبی علیہ السلام بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کس کی طرف؟ بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بیوی عقل مند اور دانا بیوی صرف خاوند کی آنکھوں کے اشارے سمجھ گئی کہ آپ کس نظر سے اس مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو فوراً بول پڑی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کیا آپ کا دل کرتا ہے مسواک کرنے کو؟ نبی علیہ السلام نے سر مبارک ہلا کے فرمایا ہاں۔ بھائی سے مسواک مانگا، ام المومنین نے مسواک اپنے دانتوں سے چبایا، نرم کیا۔ قربان جاؤں عائشہ تیرے مقدر پہ، جب آپ نے مسواک نرم کیا نبی کریم نے فرمایا عائشہ مجھے دے دو۔ وہی گیلا صدیقہ کائنات کے لعاب لگے ہوئے مسواک کو میرے پیغمبر اپنے دندان میں استعمال کیا۔ وہی مسواک لیا اور آپ نے مسواک شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو مسواک سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ مسواک کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ اس کو ایک فضول چیز سمجھتے ہیں، میرا بھائی انتہائی اہم ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر امت پہ مشقت نہ ہو، مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان پر مسواک لازم قرار دیتا۔ مسواک کیجئے۔ دو باتیں ہیں اس میں، کتنی؟ دو فائدے، باقی فائدے نہیں اس وقت، صرف دو فائدے۔ وہ کیا؟ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کی صفائی اور رب کی رضا ہے۔ منہ کی صفائی ہے اور رب کی رضا ہے، عادت اپنا لیجئے۔ آپ نے مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد، اور ام المومنین اس بات کو دوہرا کے کہا کرتی تھی کہ یہ میری ہی قسمت ہے، ان اللہ جمع بین ریقی وریق رسول اللہ، کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن اللہ نے میرا اور ان کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ یعنی آپ کے پیٹ میں سب سے آخر میں جانے والی چیز میرا لعاب تھی۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی لخت جگر، آپ کی چھوٹی بیٹی، وہ فاطمہ کہ جب آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فقام الیہا، فاطمہ آ رہی ہے اور فقبلہا، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو جبین اطہر پہ بوسہ دے کر پاس بٹھا لیتے۔ فقبلہا واجلسہا عندہ، اور جب نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو بیٹی کی تربیت ہی ایسی تھی، تو قامت الیہ، وہ بھی کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنے بابا کو بوسہ دیتی اور اپنے پاس بٹھا لیتی تھی۔ بیٹیوں کا مقام پوچھنا ہے تو آئیے میرے دین سے پوچھئے، میرے پیغمبر سے پوچھئے۔ تو بلایا حضرت فاطمہ کو، کیا کہا؟ فرمایا فاطمہ
میرا لخت جگر. بس ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رو پڑی. پھر قریب کیا, فرمایا ادھر آؤ فاطمہ. پھر کان میں ایک بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑی. ام المومنین نے پوچھ لیا کہ فاطمہ یہ کیا بات ہے؟ پہلے آپ کے کان میں بات کی, آپ رو پڑی, پھر بات کی آپ نے ہنس دیا. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا جب تک نبی علیہ السلام زندہ ہیں, حیات ہیں, میں نہیں بتاؤں گی. جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے تو پھر بتلایا اماں جان کو. فرمایا اماں جان پہلی مرتبہ بلا کے میرے کان میں کہا بیٹی مجھے لگتا ہے میں اسی بیماری میں رخصت ہو جاؤں گا تم سے. بس رخصتی کی گھڑیاں ہیں. تو میں رو پڑی, والد تھے. پھر مجھے بلا کے پاس کہا بیٹی اتنی بات یاد رکھو, میرے خاندان میں میرے اہل میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی آقا. تو جب یہ بات کہی تو اس بات پہ میں خوش ہو گئی کہ میں آپ سے پہلے ملوں گی. اللہ اکبر. پھر وہ وقت آیا, آخری لمحات ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی مبارک یوں اوپر کی طرف ہے. اللہ, ہری پور والو سنیے گا, انگلی مبارک یوں ہے. جبریل آتے ہیں, جی اجازت ہو تو اندر آؤں. آئیے جبریل آئیے. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ چاہیں تو دنیا میں رہنا, جتنا چاہیں گے رب آپ کو وقت دیتا ہے, اور اگر آپ چاہیں تو مدت پوری ہے. نبی کریم نے فرمایا جبریل یہ بتا اوپر کی کیا صورتحال ہے, اوپر کی کیا صورتحال ہے؟ جبریل نے کہا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک. اوپر تو یہ صورتحال ہے کہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. ان اللہ اشتاق الی لقائک, اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. تو نبی کریم نے فرمایا میں بھی رب کی ملاقات کا مشتاق ہوں. انگلی اٹھائی, فرمایا اللہم الرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ سنیے قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ مجھے انہی کی رفاقت چاہیے. یہ جملے آپ کی زبان مقدس پر ہیں اور آپ کی آنکھیں مبارک چھت کی طرف ہیں. ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا تو آپ کا ہاتھ مبارک یوں مائل ہو گیا, ایسے انگلی آسمان کی طرف ہے. جو ہی آپ کا ہاتھ مبارک مالت یدو ہوا, آپ کا ہاتھ جو ہی مائل ہوا, آپ کے منہ مبارک سے ایک ایسی ٹھنڈک اور خوشبو نکلی کہ میں نے آج تک ایسی خوشبو محسوس نہیں کی. آپ کی روح مبارک کی پرواز کرنے کا جو وقت تھا, ایسی خوشبو کہ میں نے آج تک, یہ صحیح بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, ما شممت مثلہا قط, ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی. پورا حجرہ معطر ہو گیا. میں سمجھ گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر فارقت دنیا, دنیا سے جدا ہو گئے ہیں. آپ کا وجود مقدس میں نے بچھا دیا اور آپ کے چہرے مقدس پر دھاری دار چادر بچھا دی.
یمنی چادر تھی دھاریوں والی، وہ آپ کے چہرے پر بچھا دی۔ بس یہ خبر پھیل گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہو کے تشریف لاتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں من قال ان محمدا مات فاضرب عنقه، جس نے بھی یہ کہا نبی علیہ السلام وفات پا گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، ہم پہلے مریں گے، نبی علیہ السلام ہمارے بعد آئیں گے، ان منافقین کے سر نبی علیہ السلام قلم کریں گے۔ تلوار ہاتھ میں آپ باہر آ گئے، اتنے میں صدیق اکبر آتے ہیں ہجوم ہے، فوراً بات کیے بغیر حجرہ عائشہ صدیقہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں نبی کریم کے چہرہ مقدس سے چادر اٹھاتے ہیں، چادر اٹھا کے جب دیکھتے ہیں تو ایک دم کہتے ہیں واہ نبیہ ہو، واہ خلیلہ ہو، واہ صفیہ ہو، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ ہستی، یہ بات کہتے ہیں اور آپ کے ماتھے مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ قبل ابو بکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو میت، آپ کو بوسہ دیا جبین اطہر پر، اور بوسہ دے کر کیا کہتے ہیں طبت حیا و میتا، واہ میرا پیغمبر، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ صحیح بخاری کے الفاظ، طبت حیا و میتا، آپ زندہ بھی پاکیزہ تھے اور آج موت کا جام نوش کرنے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں، معطر ہیں۔ اور پھر اگلا ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ آپ پہ دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ اما الموت التی، بہرحال وہ موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی، فقد متہا، وہ آ گئی ہے، جو موت لکھی تھی وہ آ گئی ہے آپ کو۔ چادر ڈالی چہرہ مقدس پہ، سیدھا حجرہ عائشہ سے نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میرے پاس آ جاؤ، منبر پہ تشریف لاتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں، فاروق اعظم تلوار لیے ادھر کھڑے ہیں۔ کسی کے ذہن میں ہے کہ کہیں صدیق اکبر کی زبان سے وہ جملہ نہ نکل جائے کہ جس کے خلاف تو عمر کی تلوار نیام سے باہر آئی ہے، لیکن واہ صدیق اکبر، امت کو کیسے تھاما۔ آپ منبر پہ آتے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حمد و ثنا پڑھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ سنیے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، فرمایا انک میت و انہم میتون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیتیں آپ پڑھتے جا رہے ہیں، یقین کیجئے فاروق اعظم فرماتے ہیں صدیق کی زبان سے قرآن پڑھتے ہوئے یوں لگ رہا یہ آیتیں اب اتر رہی ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کی بات تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کی زبان سے جب یہ آیتیں ادا ہوئی تو پھر صدیق ہی نہیں ہر مسلمان کی زبان پہ یہ جاری ہو گئی۔ حاضرین میں جتنے تھے سب یہی پڑھ رہے تھے کل من علیہا فان،
کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیتیں ہر آدمی پڑھنے لگا۔ صدیق اکبر کے جملے تو ارشاد فرمائیے تو آیتیں ہیں، ذرا آیتوں کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا تھا وہ تو سن لیں کہ آج محمد عربی وفات پا چکے ہیں، اور جو تم میں سے اللہ کی بندگی کرتا تھا تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، ان پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے، اور وہ الفاظ جو حافظ ابن کثیر کے ہیں ذرا میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ عمر محمدا وَأَبْقَاهُ حَتَّى أَقَامَ دِينَ اللَّهِ وَأَظْهَرَ أَمْرَ اللَّهِ وَبَلَّغَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ تَرَكَكُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ۔ فرمایا اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر عطا فرمائی اور ان کو یہاں تک باقی رکھا کہ انہوں نے اللہ کا دین قائم کر دیا، اللہ کا حکم ظاہر کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ ثم توفاہ اللہ، پھر اللہ نے آپ کو وفات دے دی ہے۔ لوگوں اللہ کے پاک پیغمبر وفات تو پا چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے قد ترککم علی الطریقۃ، تمہیں ایسے ہی بے راہ نہیں چھوڑا، تمہارے لیے ایک راہ متعین کی اور تمہیں اس شرع عام پہ چھوڑا ہے۔ ترککم علی الطریقۃ، تمہیں ایک منہج اور طریقہ پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی خلیفہ بلا فصل نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نیچے اترتے ہیں، حجرہ صدیقہ میں آتے ہیں، سوموار کا دن 12 ربیع الاول۔ یہ جو لوگ پہلے اس کا نام رکھتے تھے 12 وفات، تو وہ اس وجہ سے کہتے تھے، اس تاریخ کو لوگ کیا کہتے تھے؟ تو 12 وفات اس وجہ سے کہتے تھے۔ لیکن کچھ یار لوگوں نے اپنی اس خاطر کو، پیٹ کی خاطر اور بدعات کی ایک فیکٹری بنانے کی خاطر 12 وفات کو ہٹا کے کیا کر دیا؟ جشن رکھ دیا، عید بنا دیا۔ اور کسی مولوی سے کسی نے ٹی وی چینل پر پوچھا کہ مولانا صاحب یہ تو 12 وفات ہے، سوموار کا دن، پیر کا دن 12 ربیع الاول اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے، آپ جشن مناتے ہیں۔ تو جواب بھی سنیے اور پھر داد دیجئے کہ علم ہو تو ایسا ہو۔ تو کہتا ہے بس وہ 12 وفات منائیں جن کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، ہم تو پیغمبر کی وفات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر زندہ ہے، لہذا ہم میلاد ہی منائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں جن کے وفات پا گئے ہیں وہ تو کہیں 12 وفات، لیکن ہم تو نہیں مانتے۔ کتنے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو نہیں مانتے تو پھر رب کے قرآن کو کہاں لے کے جائے گا؟ جی جب آپ 12 وفات نہیں مانتے، 12 وفات کہ پیر کے دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ قانون لاگو ہوا، تو پھر آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دفن کیوں کیا؟ پوچھو اس مولانا سے۔ پھر سقیفہ بنو سعدہ میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کیسے ہو رہی تھی؟ صرف اور صرف
اپنی دنیا کی خاطر لوگوں کا عقیدہ بھی برباد کرتے ہیں، دین بھی برباد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پہ کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی، ذرا یہ سن لیجئے۔ پھر آتے ہیں، فرمایا غسل دیا جائے، لیکن یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا جب میری وفات ہو تو میرا بدن ننگا نہیں کرنا، میرے کپڑے نہیں نکالنے، مجھے اپنے کپڑوں ہی کے اندر غسل دینا۔ تو آپ کو آپ کے کپڑوں مبارک کے اندر ہی غسل دیا جا رہا ہے۔ کون غسل دے رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم کے چچا حضرت عباس پانی ڈال رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دے رہے ہیں، اور حضرت عباس کے دو بیٹے فضل بن عباس اور قسم بن عباس، دو بیٹے حضرت عباس کے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ بدل رہے ہیں، آپ کو کروٹ بدل رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید، وہ اور ایک دوسرے غلام ہیں آپ کے آزاد کردہ، وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایسے سینے سے ٹیک دی، ہلکی سی، ٹھیک ہے نا، سرانے ہوئے۔ حضرت عباس پانی بہا رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ آپ کو غسل دے رہے ہیں، اور اللہ کی قسم غسل دیتے ہوئے بھی حضرت علی المرتضیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ وفات پا گئے ہیں، آپ تب بھی پاکیزہ ہیں، آپ پاک ہیں، معطر ہیں، مطہر ہیں، منور ہیں۔ پھر جب آپ کو غسل دیا گیا، آپ کا وجود مقدس اٹھایا گیا، 3 یمنی چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ کتنے کپڑے؟ آپ کے ہاں کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو پگڑی پہ باندھتے ہیں لوگ، دیکھیے پوری زندگی کسی کو ہم دیکھتے ہیں کوئی کرکلی مردے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ جی اس کو جو ہے جنا کیپ، ٹھیک ہے نا، وہ پسند تھی، کوئی لا کے مردے کو وہ پہنا دیتا ہے۔ کئی ایسا ہوتا ہے کہ شادی قریب ہوئی ہو یا منگنی ہوئی ہو تو وہ صحرا لا کے مردے کو پہنا دیتے ہیں، اور کئی اگر دلہن شادی کے نئے دنوں میں وفات پا جائے تو اس وقت اس کے ہاتھوں پر مہندی بھی لگا دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، عجیب لوگ ہیں۔ مردے کے لیے کوئی امامہ، پگڑی، ٹوپی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ 3 چادریں آپ کو، ان میں آپ کو کفن دیا گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس ہے۔ سوموار کو آپ کی وفات ہوتی ہے، تو سوموار کا دن، منگل کا دن، بدھ کا پورا دن، شام کو رات کو آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ ان دنوں میں 10 صحابہ حجرہ عائشہ میں آتے ہیں، آپ کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کوئی امام نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی جنازہ پڑھائی کس نے؟ صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ نے یہ اعلان کیا کہ آؤ جنازہ پڑھو، لیکن پیغمبر جیتے بھی ہمارے امام تھے، اب بھی ہمارے امام، کوئی امام۔ اور دوسری بات یاد رکھ لیجئے کہ نماز جنازہ کی جو فرائض ہیں اس میں امام فرض نہیں ہے۔ آپ جا کے کتابوں میں پڑھنا کہ نماز جنازہ کے فرائض میں امام کا ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امام کے بغیر 10 آتے گئے تمام صحابہ، نبی کریم کے اہل بیت، دور دراز سے مہاجرین، انصار، سب نے آ کے آپ کی جنازہ یوں ادا کی، پڑھتے گئے اور نکلتے گئے۔ قبر مبارک کیسے تیار کی جائے؟ 2 ہستیاں ہیں قبر کھودنے والی، ایک ابو عبیدہ، ایک ابو طلحہ ہیں، اور مدینہ میں 2 قسم کی قبریں کھودی جاتی ہیں، ایک بغل والی اور ایک جیسے ہمارے ہاں قبر کھودی جاتی ہے۔ اب کون سی کھودی جائے؟ صدیق اکبر نے فرمایا 2 آدمی ہیں ماہر قبر بنانے کے، دونوں کے پاس بندہ بھیج دو، جو پہلے آئے گا وہی بنا دے گا۔
تو سب سے پہلے آنے والے حضرت ابو طلحہ تھے، انہوں نے آپ کے لیے شق لحد مبارک تیار کی گئی، اور آپ کا وجود مقدس بدھ والے دن روضہ مقدسہ کے اندر سپرد خاک کیا گیا، اور جب آپ کے اوپر قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی، مٹی ڈال کے جب لوگ آنے لگے، حضرت فاطمہ کھڑی ہیں، انس بھی آ رہے ہیں، تو جب انس آتے ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں انس کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب۔ انس آپ کے دل نے کس طرح گوارا کر لیا کہ میرے بابا جان پہ مٹی ڈال کے آ گئے، اللہ کے رسول کے اوپر آپ مٹی ڈال کے آ گئے۔ حضرت انس رو کے کہتے ہیں دل کس کا چاہ رہا ہے، لیکن رب کے قانون کے آگے سارے بے بس ہیں، سرے تسلیم خم ہے رب کے قانون کے آگے۔ حضرت فاطمہ کی طرف منسوب اشعار ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں صبت علی مصائب، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ مجھ پہ ایسی مصیبت آئی ہے، اگر میری مصیبت دن پہ ڈال دی جائے تو دن بھی رات بن جائے۔ پھر قبر مبارک کی مٹی یوں اٹھا کے کہتی ہیں ماذا علی من شم تربت احمدا علی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ جو میرے نبی کی قبر کی مٹی سونگ لے، پوری زندگی خوشبو نہ سونگے تو کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو، اس میں یہ عبرتیں ہیں، یہ حکمتیں ہیں کہ سب سے غالب ذات کس کی ہے؟ موت سے پاک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ باقی یہ کوئی نہ کہے میں نیک ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں اکلوتا ہوں، نہیں، موت آئے گی، موت کی تیاری کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔